صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی لہ الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم عباد اللہ اتقوا اللہ فإن التقوى هو خیر الزاد بندگان خدا تقوی الہی اختیار کریں اس لیے کہ تقوی بہترین سامان سفر آخرت ہے۔ جمعہ مبارکہ کے اس خطبے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ پروردگار عالم اہل ایمان کو مخاطب قرار دے رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب سلم و سلامتی اور صلح و آشتی میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت کی ابتدا میں ایمان والوں کو مخاطب قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، اور میں ہمیشہ اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا خطاب جس کو ہو جائے وہ یقیناً صاحب شرف ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کر لے جو اہل ایمان ہیں تو یقیناً وہ پروردگار عالم کے مخاطب ہیں، اور اللہ ان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں کو مخاطب قرار دینا یہ بذات خود ان کے لیے ایک شرف ہے اور ایک فضیلت ہے اور ایک بڑے فخر کی بات ہے۔ بندہ مقام فخر میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں خدا نے مخاطب قرار دیا ہے، جن کو خدا خود آواز دیتا ہے، جن کو خدا خود بلا کر کے اپنے احکام جو ہے وہ ان کے گوش گزار کرتا ہے۔ اس چیز کو انسان کو اپنے لیے فضیلت سمجھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کبھی قرآن پڑھتا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا اہل ایمان کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو وہ ایمان والوں میں اس اعتبار سے شامل نہیں ہے کہ پروردگار عالم ان کو مخاطب قرار دے رہا ہے۔ جسے اپنے آپ کو خدا کے خطاب میں شامل کرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اللہ کا کلام انسان کی زبان پر جاری ہو، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے،
اور کلام اللہ اگر انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو یہ خود ایک اعزاز ہے بندے کے لیے۔ لوگ جو ہے وہ اعزازات کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اسناد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایوارڈ پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ان کو کوئی ایوارڈ مل جائے، کہیں سے ان کو کوئی سند مل جائے، کہیں سے ان کو کوئی اعزاز مل جائے، کہیں سے ان کو کوئی خطاب مل جائے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آمنو والا خطاب ہے، اعزاز ہے، سند ہے، ایوارڈ ہے، نہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہے اور نہ آخرت میں اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہے۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے جو ڈگری پروردگار عالم اپنے بندے کو دے رہا ہے، اور وہی بندہ گویا اس ڈگری کو قبول کرتا ہے اور اس ایوارڈ کو قبول کرتا ہے یا اس کا حقدار بنتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو وہ اس سے محروم ہے، اس لیے کہ جب تک وہ اپنی زبان پر اس آیہ کریمہ کو یا ان الفاظ کو جاری نہیں کرے گا تب تک وہ ان کا مخاطب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو خطاب ہو پروردگار عالم کی طرف سے یا ایھا الذین آمنو، اور آپ اس کو محسوس کرو کہ یہ خطاب جو ہے وہ میرے لیے ہے اللہ کا، تو آپ کو اس آواز پر لبیک کہنا چاہیے اور لبیک کہہ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا یہ خطاب جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور انسان وہی با کمال ہے اور با فضیلت ہے کہ جو اس اعزاز کو حاصل کرتا رہے، برابر حاصل کرتا رہے، مسلسل حاصل کرتا رہے، مسلسل جو ہے وہ خطاب الہی کا مخاطب بنتا رہے، اور وہ تبھی بنے گا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں انسان کو سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں، بہت سارے ترجمے موجود ہیں، کوئی ایک ترجمہ لے کر کے آدمی آیات کی تلاوت کرے اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے، پروردگار عالم اس سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کو اس کی لذت کا اندازہ ہوگا اور اس کو احساس ہوگا کہ ہم کس خدا کی مخلوق ہیں اور کس خدا کے بندے ہیں جس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، ابھی تک بندہ انہی نعمتوں کو شمار نہیں کر پائے۔ ساری دنیا مل کر کے بھی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس روئے زمین پر ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے ہو، ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انسان کے اس پیکر کے اندر خدا نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، انسان انہی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھی درک نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ ایسے انسان اتنا غافل ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ بھی زندگی بسر نہیں کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ اس نقطے کو پیش نظر رکھے کہ بھائی میں نہ خود دنیا میں آیا ہوں اور نہ دنیا میں خود سے چل رہا ہوں، نہ دنیا میں میری زندگی میری اپنی ہے اور نہ یہ میری سانسیں میری اپنی ہیں، اور نہ یہ جو نعمتیں جسم کی صورت میں، بدن کی صورت میں، اعضاء و جوارح کی صورت میں، اور عقل و شعور و تدبر اور فکر کی صورت میں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں، یہ بھی میری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو وہ کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی خداوند متعال کے ذکر سے اور اس کے شکر سے غافل نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کی نصرت کے بغیر اور اللہ کی طاقت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔
کھا پی نہیں سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا احساس ہمیشہ جو ہے وہ اندر سے اس کو ہلاتا رہے اور اس کو اندر سے متنبع کرتا رہے گا کہ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ کہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے۔ تو ایسے میں وہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتا ہے، اپنے جامع سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنے نفس کو پہچان جائے، خود کا ادراک کر لے، اسے احساس ہو جائے کہ میں کیا ہوں، میں کچھ ہوں یا نہیں ہوں، آیا سمجھ میں؟ عرف ربہ، تو وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ یعنی رب کی شناخت اسی حد تک کافی ہے ایک انسان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے، کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی رازق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، ایسی کوئی ذات ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، ایسی کوئی ذات ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، قرآن مجید میں ارشاد ہے ہوا معکم اینما کنتم، اللہ کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہو، وہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، معکم تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، جو اور پھر وہ صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، نعمتوں کا مالک ہے، آئے سمجھ میں؟ تو پھر اس سے اگر آدمی لو لگائے تو انسان کی زندگی میں کوئی خلا رہ ہی نہیں جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو پریشان کر سکے، جو انسان کو بھٹکا سکے، جو انسان کو گمراہ کر سکے۔ جب گمراہ ہوتا ہے، جب غافل ہوتا ہے، جب بھٹکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ خدا کو بھول چکا ہے، اس کے راستے سے دور ہو گیا ہے، اس کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے، یہ گویا اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے اس وقت کہ یہ خود کو بھول چکا ہے کہ میں ہوں کچھ یا نہیں ہوں تو کیا ہوں، آخر کیا حیثیت ہے میری، کیا وقعت ہے میری، آیا سمجھ میں؟ یہ بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو جب بھول جاتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب یہ خود کو یاد رکھے تو پھر اپنی طاقت پر نہ اترائے، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرے، آیا سمجھ میں؟ اپنی طاقت پر متکبر اور مغرور نہ ہو جائے، کیوں؟ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، یہ بازو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ اس کے اپنے نہیں ہیں۔ تو یہ قوت بازو جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے پاس ساتھ جو ہے وہ آس پاس کی نعمتیں، اطراف و اکناف میں جو اس کے نعمتیں پائی جاتی ہیں، اگر ان کو شمار کرنا شروع کرے تو ظاہر ہے کہ انسان کسی نعمت کی افادیت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی چیز کا کسی کے پاس ہونا بھی نعمت ہے، اور کبھی کبھی اسی چیز کا اس کے پاس نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ یہ قدرت کے راز ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ انسان کو ملتا ہے اس کی بساط کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اور اس کے ہاضمے کے مطابق، گویا آسان لفظوں میں کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ ہضم کر سکے۔ اگر اس کو اس سے زیادہ مل جائے یا وہ ہتھیار لے ادھر ادھر سے اور ہضم نہیں کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے، ایسا میں۔ اور جو شخص خود کو بھول جائے، ظاہر ہے کہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے، پھر وہ خدا کو یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ نے مخاطب کیا ہے اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ انسان کے لیے بڑی فضیلت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اس زمین پر پیدا کر کے
ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ تو ہر لمحہ اس کی خبر رکھتا ہے، ہر پل اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ انسان سے غافل نہیں ہے، انسان اللہ سے غافل ہے۔ اور غفلت، اونگ، نیند، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی شان کے خلاف ہیں، یہ اس کے صفات سلبیہ ہیں، اس کی ذات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اللہ کی ذات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وہ انسان جب گہری نیند میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اور یہ کروٹ بدلتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، کروٹ بھی بدل لیتا ہے، ایسے سمجھ میں سب کچھ کرتا ہے، سانس اس کی چلتی رہتی ہے، دل اس کا دھڑکتا رہتا ہے، اس وقت یہ اپنے آپ سے بالکل غافل ہوتا ہے، بے سدھ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، اللہ انسانوں کا پورا پورا حساب لیتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پورا پورا حساب لیتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں مرے ہوئے ابھی زندہ ہیں، فی منامہا، تو ان کی نیند میں ان سے پورا پورا حساب لے لیتا ہے، پورا پورا دریافت کر لیتا ہے۔ تم سوئے ہوئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے سمجھ میں کہ کیا ہے اس کے اندر، کیا چیز ہے، یہ کیا کیا ہے اس نے، دن بھر کیا کرتا رہا ہے کہ جو تھک ہار کے سویا ہے، آیا میری عبادت کرتا رہا ہے یا نافرمانی میں اس نے دن گزارا ہے، اور یہ تھک کے اب جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو نیند کے وقت بھی پروردگار عالم انسان کا اسی طرح کا حساب لیتا ہے جس طرح کا حساب جو ہے وہ اس کا مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو وہ بیدار ہوتا ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تب بھی وہ بیدار ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کو انسان کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ کی فرما برداری انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب سلم میں داخل ہو جاؤ۔ سلم سے مراد سلامتی، سلم سے مراد اسلام، اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلم میں داخل ہو جاؤ، امن و آشتی میں داخل ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق کے دائرے میں آ جاؤ۔ آیا سمجھ میں؟ سلم سے مراد یہ اتحاد و اتفاق کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو پروردگار عالم اہل ایمان کو مخاطب قرار دیتا ہے، اہل ایمان، اے ایمان والو آپس میں متحد ہو جاؤ۔ آیا سمجھ میں؟ آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق رکھو، آپس میں ایک دوسرے کی سلامتی چاہو۔ سلم میں داخل ہو جاؤ۔ جب آدمی خود سلم میں داخل ہوتا ہے اور وہ اس کی لذت کا احساس کرتا ہے، تو اگر وہ انسان ہے تو دوسرے کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کی شناخت ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ انسان کی پہچان ہے کہ جس کے اندر انس ہے، نسیان ہے لیکن انس ہے اس کے اندر۔ انسان کے اندر نسیان بھی ہے مگر انس بھی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ انسان کو انسان سے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ان میں ایک دوسرے کے سلسلے میں انس رہے۔ تو کہا سلم میں داخل ہو جاؤ، یعنی جب تم سلم کی لذت کا احساس کرو گے تو دوسرے کی سلامتی چاہو گے، اس کا بھلا چاہو گے، اس کے لیے اچھا کرو گے۔ آیا سمجھ میں؟ تو جب سب کے سب سلم میں داخل ہو جائیں گے، جب سب کے سب صلح و آشتی میں داخل ہو جائیں گے، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، کوئی فتنہ نہیں رہے گا، تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک نیک معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک امن پسند معاشرہ اور سماج جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ تو دوسروں کے ساتھ اتحاد کرنے سے پہلے اپنی صفوں میں جو ہے وہ اتحاد پیدا کرو۔ ایسے میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسے انسان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔
اسی انسان کو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی بھی معاشرہ اور سماج اس وقت جو ہے وہ سماج اور معاشرہ بنتا ہے، اچھا سماج اور اچھا معاشرہ بنتا ہے کہ جب اس کی اکائیاں جو ہے وہ اچھی ہوں۔ اکائیاں آئے سمجھ میں، یعنی اس معاشرے کے تمام گھروں میں رہنے والے لوگ، اس معاشرے کا ایک گھر ایک اکائی ہے، وہ اچھی ہو، ان میں وہ خصوصیات پائے جاتے ہوں، ان میں وہ چیزیں پائی جاتی ہوں، تو پھر وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ان کی دہائیاں بھی جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہیں، اور ان کے سینکڑے جو ہے وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، اور پھر ان کے ہزار جو ہے وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ لیکن اگر اکائی خراب ہے، خود گھر میں نفاق ہے، خود گھر میں دشمنی ہے، خود گھر میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، آئے سمجھ میں، خود گھر میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، ساس بہو کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، معاذ اللہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہو، جس کے بارے میں اصل سوچنا بھی غلط ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا جھگڑا ہو گھر میں، یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، نہیں اس کو تو ہم دیکھ لیں گے، پہلے ہم باہر والے معاملات جو ہے وہ نمٹائیں۔ باہر والے معاملات اس وقت تک نمٹ ہی نہیں سکتے جب تک گھر کے معاملات آپ کے جو ہے وہ درست نہ ہوں اور ان پر آپ کی کڑی نظر نہ ہو، ایسے میں وہ آپ کی جو ہے وہ گرفت میں نہ ہو، تب تک آپ باہر والے معاملات کو نہیں نمٹا سکتے ہو۔ اصل رحمت جو ہے وہ گھر سے نکلے گی تو باہر سرایت کرے گی، اگر گھر میں رحمت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ باہر کیا جائے گا وہاں سے۔ گھر میں اگر کوئی چیز آپ جلاؤ گے، ایسی لوبان جلاؤ گے یا اس طرح کی کوئی چیز جلاؤ گے، اس کے اندر خوشبو پیدا ہوگی تو وہ باہر تک جائے گی، اگر وہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، گھر سے خوشبو ہی نہیں نکلتی ہے تو باہر کہاں جائے گی؟ تو یہ جو اتفاق اور اتحاد ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کو پہلے گھر میں پیدا ہونا چاہیے، ایک اکائی کے اندر آنا چاہیے، اس کے بعد اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر دوسرا گھر بھی ایسا ہوگا تو دونوں یہ رحمتیں ایک دوسرے سے متلاقی ہوں گی اور رحمتوں کا ایک دوسرے سے ملن ہوگا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن معاشروں میں اتفاق نہیں ہوتا ہے وہ بکھر جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود ہی نہیں رہتا ہے۔ جن قوموں میں آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے ان قوموں کو دوسرے چٹ کر جاتے ہیں، جن قبیلوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا ہے ان کو معاشرے اور سماج میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ دبا کے تباہ اور فنا کر دیتے ہیں، آئے سمجھ میں۔ تو اسلام کے پھیلنے کا سب سے بڑا راز ہی یہی تھا کہ شروع میں امت مسلمہ جو ہے وہ سرکار دو عالم کے دور میں آپس میں ایک جٹ تھی، آپس میں متحد تھے، ایک سرکار دو عالم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسی لیے وہ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی پورے شبہ جزیرہ کے اوپر قابض ہو گئے، پورے عربستان کے اوپر قابض ہو گئے اور شامات تک جو ہے وہ انہوں نے فتح کر لیے، اور اس کے بعد ایک سے ایک ملکوں کو فتح کرتے رہے، یہ اتحاد کی بدولت تھا۔ تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اور پھر اس کے بعد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تم شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو۔ معلوم ہے شیطان کے قدم ہیں، ایسے میں خطوات خطوتن کی جمع ہے اور خطوہ گام کو کہتے ہیں قدم، تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کے قدم ہیں کہ جن کے اوپر آدمی قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ وہ معلوم ہے شیطان کے قدم کہاں پہ کون سے قدم ہیں، ان کو پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جس وجود کو دیکھو کہ اس کے اندر سے شیطنت ٹپکتی ہے، نفاق کی بات ہوتی ہے، اختلاف کی بات ہوتی ہے، جھگڑے کی بات ہوتی ہے، بے دینی کی بات ہوتی ہے، فساد کی بات ہوتی ہے، آئے سمجھ میں، تو معلوم ہے وہ وجود شیطانی وجود ہے، اور وہ شیطانی وجود جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ قدموں کے ساتھ چلتا ہے، تو تم اس کے قدموں کے اوپر قدم نہ رکھو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اصل انسان مار کھاتا ہے شیطان کی پیروی سے، اور پروردگار عالم نے یہ لطف کیا ہے، انسان کے اوپر حجت تمام کر دی ہے
کہ دیکھو یہ شیطان ہے، یعنی کہ کسی کو بتایا نہیں ہے اور ایسے ہی رکھا ایک طاقت کو چھپا کر کے، اور وہ انسانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتی رہی اور انسان گمراہ ہوتے رہے۔ پہلے ہی دن سے آدم کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ شیطان ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے آگے سجدہ نہیں کیا ہے، یہ تمہیں بھٹکا سکتا ہے، یہ تمہیں بہکا سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان ہی تھا جس نے اس درخت کی طرف رہنمائی کی تھی اور اس درخت کا پتہ بتایا تھا آدم کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ چلا جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے۔ تو اللہ نے دشمن کی نشاندہی کی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دشمن کی معرفی نہیں کروائی ہے، پروردگار عالم نے دشمن کی معرفی کروائی ہے، اور دشمن کو پہچاننا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، شیطان کو پہچاننا انسان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ کیا ہوا؟ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ باہر دکھائی نہیں دیتا ہے، اندر دکھائی دے جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بھائی آپ کو باہر سڑک پہ دکھائی نہیں دیکھا، خیابان میں دکھائی نہیں دیکھا، گھر میں دکھائی نہیں دیکھا، ادھر ادھر آس پاس دکھائی نہیں دیتا آپ کو ایک وجود کی شکل میں کہ جس کے سینگ ہو، دم بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اندر دکھائی دے، اندر بولتا ہے آ کر کے۔ سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہے اس کی زبان سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبان شیطان کی زبان ہے، انسان کی زبان نہیں ہو سکتی ہے، جو اندر آ کر کے بولتی ہے، کبھی کبھی گمراہ کرنے کے لیے، نماز سے بہکانے کے لیے، روزے سے بہکانے کے لیے، ایک دوسرے کو لڑانے کے مشورے دینا، فتنہ پیدا کرنے کے مشورے دینا، چوری پر اکسانا، آیا سمجھ میں، غفلت، یہ وہ دوسرا تیسرا، بہت سارے خیالات۔ آدمی اپنے اندر جو ہے وہ اس سے تو باخبر ہونا ہی چاہیے نا کہ اس کے اندر کس کس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی کو اپنے خیالات کے اوپر تو قابو ہے نا، جب خیالات کے اوپر قابو ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھ جاتا ہے اندر سے کہ کون سی سوچ جو ہے وہ رحمانی ہے اور کون سی سوچ شیطانی ہے، کہاں پر وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے اور کہاں پر الہام ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ الہام اور وسوسے کو پہچان لیتا ہے، درک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن اب کبھی اس کے بعد کبھی کبھی جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہوش و حواس رکھنے والے انسان ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، چاہے لاکھ دنیا کوشش کرے ان کو اس کے پیچھے چلانے کی، لیکن وہ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ تو وہ کسی کو بھی چلا سکتا ہے عزیزان گرامی، یہ مت سوچو کہ نہیں وہ کسی کو نہیں، وہ چلا تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت آدم کو بھی جو ہے وہ شجرہ ممنوعہ کے قریب لے گیا جو خدا کی حجت، اب مصلحت کیا تھی پروردگار عالم کی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں پر بھی آ سکتا ہے، کسی لباس میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی طرح سے انسان کو فریب دے سکتا ہے، انسان کو بہکا سکتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو انسان کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی ہے، خود انسان کے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ شیطان ہے۔ بھائی اگر حضرت ابراہیم نے پہچانا، وہ معصوم تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن حضرت سارہ نے بھی پہچانا، حضرت اسماعیل بھی نبی تھے، انہوں نے بھی پہچانا، سب نے باری باری جو ہے وہ اس کو پہچان لیا، اور اسی لیے مختلف 3 جگہوں کے اوپر جو جا کر کے پتھر مارتے ہیں تو وہ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ان 3 ہستیوں کے ساتھ شیطان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے باری باری اس کو کنکریاں ماری تھیں، توجہ کی آپ نے۔ تو آج حاجی جو ہے وہ وہاں پر اس شیطان کو جا کر کے ان 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو انسان کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی ہے، جب انسان پہچان جائے یہ شیطان ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کیوں نہ چلو تم اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کر کے، اس لیے کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گا۔ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی انسان گمراہ ہو کر کے جہنم کا حقدار بن جائے، شیطان خوش ہوتا ہے، اس کی عید ہوتی ہے جب وہ اللہ کے بندے کو گمراہ کر کے جہنم کے حقدار بنا دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنا کام کر دیا، توجہ کی آپ نے۔ لیکن عزیزان گرامی جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس کے کہنے میں نہیں آتے ہیں،
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے دعویٰ کیا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر پھر اس نے سوچا، ادھر ہی سوچا اس نے کہ نہیں، سب گمراہ نہیں ہوں گے، سب کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ان میں جو تیرے خالص اور مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو گمراہی کبھی کبھی چھوٹی موٹی گمراہی ہوتی ہے، کبھی بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ یہاں اس سے مراد بڑی گمراہی ہے۔ بڑی گمراہی کیا ہے؟ بڑی گمراہی عقیدے کی گمراہی ہے، کہ جب انسان اصلا اپنا عقیدہ ہی کھو بیٹھتا ہے، ایسے میں یعنی بڑی گمراہی عقیدہ، جب انسان کا عقیدہ توحید ختم ہو جائے، عقیدہ رسالت ختم ہو جائے، عقیدہ نبوت ختم ہو جائے، عقیدہ امامت ختم ہو جائے، عقیدہ معاد ختم ہو جائے، تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ تو اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، لیکن عزیزان گرامی پھر بھی گمراہ نہیں کر سکا، ساری دنیا کو شیطان گمراہ نہیں کر سکا۔ اللہ کے مخلص بندے وہ اب بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوئے، چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے، کروا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے کہ اگر تم سے چھوٹی موٹی غلطی کروا دیتا ہے تم توبہ کرو، اس کی شیطانت کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم پھر بارگاہ ربوبیت میں پلٹ کے آ جاؤ، اس کی شیطانت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ کل یہ بندہ نہ کہے کہ خدایا میرا قصور کیا تھا، مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا، تو خدا کہے گا تجھے گمراہ کر دیا تو پھر تو واپس کیوں نہیں آیا پلٹ کے؟ گمراہ کیا تو واپس آ جاتا، میں نے تو دروازہ کھلا رکھا ہے، تو ادھر ہی اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے کیوں چلتا رہا؟ واپس آنا چاہیے تھا۔ تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس نے آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب تک آدمی ملک الموت کو نہ دیکھ لے، سمجھو کیا وہ ایک حد ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ تو پھر بھی اس کا علاج خدا نے بتایا ہے۔ اب اگر آدمی علاج نہ کرے اس کا کیا علاج ہے؟ جو خود علاج نہ کرے اس کا کیا علاج ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ علاج تو کر ہی وہ پائے گا جس کے بعد نسخہ ہوگا، معلومات ہوں گی، علم ہوگا، پوچھتا رہے گا، معلوم کرتا رہے گا تو علاج کر پائے گا نا۔ اگر کسی حکیم کا فون نمبر ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس سے آپ رابطہ ہی نہیں کرتے ہو، بیماری پیدا ہو گئی، آپ نسخہ نہیں لیتے ہو، شیطان نے وسوسہ کیا، گمراہ ہو گئے، لیکن پھر آپ پلٹتے نہیں، پلٹ کے کسی سے پوچھنا چاہیے کہ حضور اس کا کیا علاج ہے، غلطی مجھ سے ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو بتائیں گے کہ بھائی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جیسی جیسی غلطی کی ہے اسی حساب سے توبہ کرو۔ کبھی کبھی جو اہل معرفت ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ تم نے گناہ میں جتنی خوشی محسوس کی ہے، جتنی لذت محسوس کی ہے، توبہ میں اتنا ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ۔ ایسے میں توبہ میں اتنی تکلیف پہنچاؤ اپنے آپ کو، اس سے زیادہ تکلیف پہنچاؤ اپنے آپ کو، تاکہ وہ اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے، وہ اثر اس کا ختم ہو جائے۔ یعنی نسخہ دیتے ہیں، دوا دیتے ہیں، یہ دوا ہے، اس کے ذریعے سے علاج کرو، یہ بیماری جو اندر پیدا ہوئی ہے ایسے میں یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھائی ضروری ہے کہ تم جو ہے تمہارے پاس رابطہ نمبر ہونا چاہیے، ایسے میں حکماء کا، حکیموں کا، ڈاکٹروں کا، مولویوں کا رابطہ نمبر ہونا چاہیے تمہارے پاس، ان سے سوال کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ نسخے پروردگار عالم نے بتائے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آدمی یہ کہا کہ میں نہیں جانتا تھا، کیا نہیں جانتے تھے تو جاننے والوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ بھائی خود پڑھ نہیں سکتے ہو، خود مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو، خود دقت نہیں کر سکتے ہو، خود تحقیق نہیں کر سکتے، ریسرچ نہیں کر سکتے، مشکل ہے تمہارے لیے، تو اہل ذکر موجود ہیں، بس ان سے پوچھو، شارٹ پوچھ کے عمل کرنا شروع کر دو، بات ختم ہو گئی، تمہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی کسی کے ساتھ رابطے میں ہی نہ ہو، سیدھے سے کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا میں کر کیا رہا ہوں، توجہ کیا آپ نے، ایک پوری زندگی جو ہے وہ شیطان کے قدموں پر چلتے ہوئے بسر ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا تو پہلے خود علم حاصل کرے، اگر علم حاصل نہیں کرتا ہے تو علماء سے جڑا رہے، کن عالماً او متعلماً، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ لگ جاؤ، عالم کے ساتھ جڑے رہو،
متعلم کے ساتھ وہ ایک ہی بات ہے، عالم اور متعلم دونوں متعلم ہی ہیں، کبھی کبھی اس کو عالم کہہ دیتے ہیں، کبھی متعلم کہہ دیتے ہیں۔ متعلم ابتدائی درجات میں ہوتا ہے، آگے بڑھ کے وہ بھی عالم ہو جاتا ہے، اور آخر تک دونوں متعلم ہی رہتے ہیں، چونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو تم عالم کے ساتھ جڑ جاؤ، اور کوئی طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ آسان ترین طریقہ ہے، وہ تمہیں بتا دے گا بھائی انسان کو کیا کرنا چاہیے، آئے سمجھ میں، اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آسان ترین زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو جو کہ آج آپ لوگوں کے پاس موبائل ہیں ماشاءاللہ، تو اپنے موبائل میں جو ہے وہ اپنے پسندیدہ ڈاکٹروں کے آپ رکھتے ہیں، فون نمبر رکھتے ہیں، اور جو بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں وہ ماشاءاللہ وہ ہم اور آپ تو ایسی کچھ بھی نہیں، وہ اپنے اپنے مثلا وہ جو کریکٹر ہیں، وہ جو ایکٹرز ہیں، ان کے نمبر رکھتے ہیں، اپنے وہ کیا اس میں وہ رکھتے ہیں، فون پر تصویریں کس کی رکھتے ہیں، یہ وہ دوسرا تیسرا۔ تو آپ کم سے کم ایک آدھ مولوی کا نمبر رکھو اپنے پاس، جب بھی ضرورت پڑے مسئلہ اس سے دریافت کر لو۔ اپنا نام بھی مت بتاؤ، سمجھ میں آیا؟ نام نہ بتاؤ کہ بھائی آپ آدمی شرمندہ ہو سکتے ہو، ایسے کہو جی یہ مسئلہ ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا اس لیے کہ مجھے بعد میں شرمندگی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو مسئلہ بتائے گا، اس کے مطابق عمل کرو۔ اتنا بھی اگر کوئی نہ کر سکے، اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود اور اس کے بعد گمراہ کرتا رہے، یہ جوانوں کے لیے بہترین طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہ گمراہ وہ ہوتا ہے ہمیشہ جو سوال کرنے سے پوچھنے سے شرماتا ہے۔ اصل سوال جو ہے مفتاح العلم ہے، سوال مفتاح العلم ہے، علم کی کنجی ہے۔ یہ تم سوال کرو، جواب ملے گا، تمہیں کوئی ایک چیز کا علم حاصل ہو گیا، اب تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، آسان طریقہ ہے۔ لیکن ایک آدمی پوچھتا نہیں، ساری زندگی گزار دیتا اسی طریقے سے، کوئی نہیں، ایک سوال بھی اس نے نہیں کیا۔ بابا ایک سوال کرنے کا تو ثواب حاصل کر لو کم سے کم۔ جب تم مکتب میں نہیں گئے، مدرسے میں نہیں گئے، کسی کلاس میں نہیں بیٹھے، کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، اور تمہارے پاس علم نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو، وہ ایک سوال کرنے کا تو علم حاصل کر لو اس حد تک، اور اس کا ثواب لے لو، تاکہ کل خدا کے حضور میں کہہ سکو کہ پروردگار ہمارے پاس جو ہے وہ رابطہ نمبر تھا فلاں مولوی کا، ہم اس سے پوچھتے رہے اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، تو اللہ پھر اس سے پوچھے گا، تم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ میں خود اسی سے بات کروں گا، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن اگر وہ بات بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شیطان نے بہکایا ہے، اس لیے کہ شیطان کی شناخت پروردگار عالم نے کرا دی ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي نبي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم فإن خير زاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يطابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره۔ اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرے خطبے میں
کلام امیر المؤمنین سے استفادہ کرتے ہوئے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، اے فرزند آدم، اذا رأیت ربک سبحانہ یطابع علیک نعمہ، جب تم دیکھو اپنے پروردگار کو کہ وہ پے در پے تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، لگاتار نعمتیں اللہ کی، یطابع علیک نعمہ وانت تعصیہ، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، وانت تعصیہ فاحذر ہو، تو پھر اب اللہ سے بچو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فاحذر، اب اس کے بعد اللہ سے بچو۔ توجہ کی آپ نے، نعمتوں کا حساب کہاں سے شروع کریں گے؟ نعمتوں کا گنتی کہاں سے شروع کرو گے؟ تتابع نعمات، پے در پے نعمتیں، ماں کے شکم میں تغذیہ، اللہ کی طرف سے غذا، کہاں پہ؟ شکم مادر میں۔ یہ اسی کا تو نتیجہ ہے جو یہاں تک پہنچا ہے۔ اور شکم مادر سے باہر آنے کے بعد ایک انسان، دو انسانوں کو جو ہے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، وہ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تمہیں کھلا پلا رہے ہیں، قربان چڑھا رہے ہیں، اپنی رات کی نیندیں حرام کرتے ہیں، دن کا چین و سکون برباد کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے ہے۔ خود سردی لگے گرمی لگے کوئی پرواہ نہیں ہے، خود بھوکے رہیں پیاسے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر تمہاری بھوک پیاس سردی گرمی کی سے ہر طرح کی تمہاری حفاظت ہوتی ہے۔ نعمتوں کا سلسلہ ہے۔ تھوڑا بڑے ہوئے تو بولنا چالنا سکھایا، اسکول بھیجا، کتابیں دیں، وردی کی فکر، اور کبھی کبھی جا کے ہاتھ پکڑ کے اسکول تک چھوڑ کے آتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ کسی اسٹیج تک پہنچایا، پیسہ خرچ کیا، ہر طرح کی نعمتیں دی، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی فیسلٹی، آیا سمجھ میں؟ اور تھوڑا بڑے ہوئے تو پھر اس کے بعد تمہاری شادی بیاہ کی فکر، آیا بہترین سے شریک حیات، رفیق حیات تمہارے لیے انتخاب کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی سلسلہ ان کے نعمات کا، ان کے تفضلات کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ چل ہی رہا ہے۔ آیا سمجھ، جو ایک دو بندے اللہ نے آپ کے اوپر کے لیے لگائے ہیں، سمجھ میں آیا آپ کی؟ اور پھر آپ کی ملازمت، نوکری، تنخواہوں کا آنا شروع ہونا، اللہ کی طرف سے نعمتیں، لگاتار نعمتیں۔ کل حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں، آگے حالات کچھ اور ہیں۔ توجہ کی آپ نے، دن بدن نعمتوں میں اضافہ، دن بدن نعمتوں میں اضافہ ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے ایسے لوگوں کو بھی، ٹس سے مس نہیں ہوتا، مگن ہے، اسی میں مست ہے، نعمتیں آ رہی ہیں، کھا رہا ہے مزے سے اور مست ہے اسی میں، اس کی فکر نہیں کیا ہو کیا رہا ہے، یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کل کیا تھے آج کیا ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، آیا سمجھ میں؟ اور اگر اسی طرح سے زندگی بسر ہو گئی تو امیر المومنین فرماتے ہیں فاحذر ہو، تم دیکھو تم نافرمانی کرتے ہو، اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو، تعصیہ ہے، فاحذر ہو، اس سے ڈرو۔ اب ظاہر سی بات ہے جس طرح کی نعمت دی ہے اسی طرح کا، اس نعمت کا اپنی، ہر نعمت کا اپنا اپنا حساب ہے، ہر نعمت کا اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ کیا ہے، حساب ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا ہے، ماں باپ کی نعمت دی ہے پروردگار عالم نے، اس کا حساب ہے۔ اس کا حساب کیا ہے؟ اس کا حساب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ماں باپ نے جو سلوک کیا ہے تو تم ہمیشہ یہ کہتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا پوسا ہے، ربیانی صغیرا۔ اب تم اسی طریقے سے ان کو پالو پوسو۔ کبھی کبھی ایسا اسٹیج آتا ہے کہ جب بچوں کو ماں باپ کو پالنا پڑتا ہے، ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے، ان کی رکھوالی کرنا پڑتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی، بچے کو اگر تکلیف ہو جائے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ آپ نے دیکھا، آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہو یا نہیں پال رہے ہو؟ ماشاءاللہ یہاں پہ ہیں تو ماں باپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اصل آخری وقت تک ماں باپ کبھی نا امید نہیں ہوتے ہیں کہ یہ میرا بچہ اب کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ گوشت پوست کا لوتھڑا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ صرف گوشت پوست کے لوتھڑے، بعض بچے جو ہے وہ ماں باپ کی گود میں رہے اور ان کو پالتے رہے، کئی سال تک پالتے رہے، اور کبھی بھی ان کے پیشانی پر شکن نہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ ہمیشہ امیدوار رہے کہ خدا اس کو
ٹھیک کرے گا، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، سوغات ہے، ایک دین ہے، اور مرنے کے بعد وہ اسی طرح اس کے لیے روتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی اچھا خاصا چنگا بھلا بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے ماں باپ روتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، ایسے میں کوئی چیز ہم سے چھین گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ نعمت کا حساب ہے پروردگار عالم کی طرف سے، نعمت کا حساب یہ ہے کہ اب تمہارے پلے پڑ گئے ماں باپ، اب تمہارے جو ہے بس میں آ گئے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اب تم ہر قدم پر ان کو ٹوکو، ہر قدم پر ان کو روکو، ہر قدم پر ان کے اوپر اعتراض کرو، ہر قدم پر ان کو جھڑکو۔ اصل کیا عجیب ہے نا عجیب؟ بالکل بچے کو اگر ذرا سی خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں کہ بھائی اس کی یہ خواہش پوری ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، جہاں سے بھی ہو۔ لیکن جب ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں ہمیں دیکھو بڈھا جو ہے وہ سٹھیا گیا، اس کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نعمت کا حساب ہو رہا ہے نا، حساب ہوا ہے، اب اس کو کیا ہے، اس کو دیکھو کیا پڑی ان چیزوں کی، کیا کرتا ہے یہ۔ توجہ کیا آپ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، قطعاً ایسا نہیں۔ اب جب حساب دے رہے ہو، تم نے بچپنے میں وہی ناز برداریاں جو ہے وہ ان سے کروائی ہیں، اب تمہارا امتحان ہے، اب تمہارا امتحان ہے، ناز برداری کرو، اب نافرمانی نہ کرو، سمجھ میں؟ اب ان کا خیال رکھو، ایک ایک چیز کا خیال رکھو، چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھو، دھیان رکھو، یعنی ان کی طرف سے غفلت نہ برتو۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم بہت کھلا پلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر اٹھا کے جو ہے وہ بند کر دیا کمرے، معاذ اللہ، کہیں ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو یہ ہو رہا ہے، ان کو وہ ہو رہا ہے، اب ان کو رکھو بند، گھر سے باہر کیوں نکالو؟ نہیں بھائی نہ، وہ کہاں تک جاتے ہیں ان کے پیچھے چلو، کہاں تک جاتے ہیں؟ باہر نکلیں، گھر سے جانا چاہتے ہیں کہیں، پیچھے چلو، پکڑ کے اندر مت لے جاؤ پلٹ کے، نہ، جب خود کہیں ہمیں اندر چلنا ہے واپس تو اندر چلو، نہ پیچھے جاؤ، فرما برداری ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، ایسے میں جو تمہاری ذمہ داری ہے، اب تمہیں ان کو دیکھنا۔ نعمر ہو، قرآن مجید کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں لوٹا دیتے ہیں بچپنے کی طرف، وہ اب بچپن میں بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، وہی جیسے تم بچپنے میں کرتے تھے اور وہ ناز برداری کرتے تھے، اب وہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے ان کی ناز برداری کریں، ان کے نخرے اٹھائیں، ان کا خیر۔ یہ نعمت کا حساب ہے، کیا یہ نعمت کا حساب اس کو کہتے ہیں؟ اللہ نعمت کا حساب اس لیے لے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اپنے آپ کو عزیزان گرامی بد نصیب نہ سمجھیں کہ جن کو موقع ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، وہ انتہائی خوش نصیب سمجھیں اپنے آپ کو کہ پروردگار عالم نے اپنی اس نعمت کو ہمارے پاس رکھا ہے اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، جس حد تک ہو سکتی ہے اس سے بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ان کی خدمت ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں ان کی وجہ وہ ہیں، ان کا سبب وہ ہیں، ماں باپ ان کی وجہ ہیں، ماں باپ ان نعمتوں کا سبب ہیں۔ لیکن آج بچے جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں۔ اور میں بہت زیادہ سماج اور معاشرے کی خبر بھی رکھتا ہوں، کہاں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے خبر رہتی ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کل یہ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، آج جب یہ مجبور ہو گئے ہیں تو اب بچے وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور یہ امتحان ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں انسان کو، تو انسان کو ان نعمتوں کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح اسی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو مال سے ہی اس کا حساب ہوگا، جان اگر اللہ نے دی ہے تو جان سے ہی اس کا حساب ہوگا، اولاد اگر اللہ نے دی ہے تو اولاد سے ہی اس کا حساب ہوگا، اور اس کے علاوہ جو نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں، ہر اس نعمت سے پروردگار عالم اس بندے کا، اس انسان کا حساب کرے گا کہ تجھے میں نے یہ نعمتیں دی ہیں اور تجھے بتایا کہ ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو نے اس میں بخل سے کیوں کام لیا ہے؟ جب میں نے دینے میں بخیلی نہیں کیا تو تو دینے میں کیسے بخیلی کر سکتا ہے؟ آئے سمجھ میں؟ تجھے بھی دینے میں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لہذا کوشش کریں
کہ جو نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. اور نعمتوں کا کفران کرنے سے، انکار کرنے سے، نعمتوں کی ناقدری کرنے سے، سمجھ میں آیا، وہ عذاب شدید پروردگار عالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے، سخت ہے، دردناک عذاب ہے. توجہ کی آپ نے. تو انسان کے آس پاس اطراف و اکناف میں اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہر اس نعمت کا حساب ہوگا. مثال کے طور پر کوئی ایسی بستی ہے جس میں امام باڑہ بھی ہے، جس میں مسجد بھی ہے، جس میں مدرسہ بھی ہے، توجہ کی آپ نے، جس میں سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب ہر چیز کے بارے میں وہی نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی، ان کا حساب ہوگا. تو نے مسجد کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نے امام باڑے کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نے مدرسے کے ساتھ کیا سلوک کیا، توجہ کی آپ نے، تو نے بستی کے مولوی کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو نے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، سب سے عظیم نعمت جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں. تو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. کتنی زندگی تو نے قرآن کے ساتھ بسر کی ہے، کتنی زندگی تو نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بسر کی ہے. یہ سب نعمتیں ہیں، ان کا حساب ہوگا، پروردگار عالم پوچھے گا ان کے بارے میں. توجہ کی آپ نے. لہذا انسان کو جو ہے وہ ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو کہ نعمتوں کی قدر جو ہے وہ اس کے لیے زبانی جمع خرچ کام نہیں آتا ہے. آپ بیٹھ کے شکرن 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 تسبیح پڑھتے رہو. ایسے میں تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بچہ آیا، چھوٹا بچہ قریب آیا، لات مار کے ادھر کر دیا. تسبیح پڑھ رہا ہے، بیوی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو 10 سنا دی کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے، میں ذکر الہی کر رہا ہوں تو بیچ میں بولتی ہے. کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، حضرت تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ جمع خرچ زبانی کام نہیں آتا ہے. ایسے میں نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ان کی قدردانی عملی ہے، عملی. اس کو سنبھالنا ہے، ایسے میں اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے. توجہ کی آپ نے. تو اب جو ہے وہ دیکھیں نعمتوں کی قدر کریں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اس وقت ایک عظیم ترین نعمت سے محروم ہے. وہ نعمت ولایت ہے. نعمت ولایت سے دنیا محروم ہے. جو فائدہ تکوینی طور پر دنیا کو پہنچنا چاہیے نعمت ولایت کا وہ پہنچ رہا ہے، لیکن جو مادی فائدہ، ظاہری فائدہ، دنیاوی فائدہ نعمت ولایت سے انسان کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نعمت ولایت کی انسانوں نے قدر نہیں کی. اب یہ لمبی تاریخ ہے، اب اس کے بارے میں اس خطبے میں اتنا کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ناقدری کا سلسلہ پیغمبر کے فوراً بعد شروع ہوا. توجہ کی آپ نے. اور جو بنیاد پڑی سقیفہ میں، اب یہ وہ نظام اس کا جو آگے چلا ہے، سقیفہ کا نظام. اب آپ دیکھیں جو بنی امیہ کا دور ہے یہ سقیفہ کی دین ہے، جو بنی عباس کا دور ہے یہ سقیفہ کی دین ہے. اس میں جتنے وہ معتصم باللہ اور فلاں باللہ اور فلاں باللہ جتنے بھی آئے ہیں عباسیوں میں، یہ بہت سارے بابر بلے ہیں اس میں. یہ سب جو ہے وہ اس نظام کی دین ہے. اب کوئی ان سے پوچھے بابا اس نظام کا فائدہ کیا ہوگا دنیا کو؟ خدا کا خوف کرو یار، کچھ تو بتاؤ بھائی کہ اس نظام سے دنیا کو یہ فائدہ ہوا ہے. یعنی اس نظام کے پڑھنے کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مصیبتوں کا دور شروع ہوا اور آج تک ختم نہیں ہوا ہے. آج تک مصیبتوں کا وہ دور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. دنیا ہے کہاں؟ بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے. کس بات پر اتراتے ہیں تم؟ کس بات پر فخر کرتے ہو یار؟ تو پیچھے پلٹ کے دیکھو، اپنی تاریخ دیکھو. یہ سلسلہ ظلم، یہ سلسلہ بربریت، یہ سلسلہ جبر و استبداد، یہ سلسلہ وحشیت، یہ خون چوسنے کا سلسلہ، یہ خون بہانے کا سلسلہ، یہ کہاں جا کر کے ملتا ہے؟ کہاں جا کر کے ملتا ہے؟ جوڑو سلسلے کو، آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. یہ نعمت ولایت کی ناقدری وہاں سے شروع ہوئی تھی، آج تک نعمت ولایت کی ناقدری ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں انسانوں کا خون بہہ رہا ہے. اور امام زمانہ
جو مظہر کامل اور تام ہے ولایت عظمہ پروردگار عالم کے، وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، ورنہ اگر دنیا نے ناقدری نہ کی ہوتی تو یہ نظام کائنات جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا اور ان کے ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جب تک اس نظام کو یہ کائنات والے ان کے سپرد نہیں کرتے ہیں تب تک جو ہے یہ نعمت ولایت کی ناقدری شمار ہوتی رہے گی، اور ان دنیا والوں کو تب تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جزوی نوعیت کے فوائد جو ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انسان کو فائدہ دینے والے ہیں یا فائدہ دینے والے نہیں ہیں، وہ بھی انہی کے وجود کا صدقہ ہے کہ اگر وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مستثنا کر کے اس سے اور تسلیم کر لیں کہ یہ میرے ماننے والے تھے، میرے چاہنے والے تھے اور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھلا ہو سکتا ہے، اور اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نعمت ولایت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، روئے زمین پر نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے ظہور کے لیے ہمیشہ دعا کریں، اور ان کے ظہور کے لیے عملی طور پر جو ہے وہ زمینہ سازی کریں، اور ظہور کا راستہ ہموار کرنے کے لیے شب و روز جو ہے وہ جد و جہد میں اور کوشش میں اور تلاش میں مصروف رہیں۔ چاہنے والوں کی پہچان یہی ہے، اس کے علاوہ چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھاتا ہے کہ جس سے امام کے ظہور میں مدد ملے تو وہ کیسا چاہنے والا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ 24 گھنٹے میں یار کوئی ایک کام تو ایسا کرو کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ یہ مددگار ہو سکتا ہے یہ کام امام کے ظہور کے سلسلے میں، آیا سمجھ میں؟ چونکہ اس آدمی کو فکر ہوگی تبھی وہ ایسا کرے گا، اگر فکر نہیں ہے تو کہاں سے ایسا کرے گا۔ رب کریم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم کبھی بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ بھولیں۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔